الرحيم فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف فقرہ، اس کے اندر شرف وغیرہ ہے کہ فاسألوا عن الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کرو، پوچھو، دریافت کرو، اپنی معلومات میں اضافہ کرو، اپنے علم کو بڑھاؤ. اگر تم نہیں جانتے ہو لیکن جس سے پوچھو وہ یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں انگریزی سے پوچھنا ہے. ذکر کے اندر سارے علوم پائے جاتے ہیں اور اس ذکر کی تشریح کرنے کے لیے اللہ نے اہل ذکر سے پوچھنے کے لیے کہا. ذکر سے مراد اللہ نے قرآن مجید اور اہل ذکر سے مراد اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو دیا. کیونکہ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ اہل ذکر ہیں، ان کے لیے کہا کہ فاسألوا عن الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کرو جاننے والوں سے، اہل ذکر سے، اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ بدلے اگر یہاں تو صرافہ جہالتی کی حالت ہے، یہ لفظ اگر تو یہ بلاغتوں کو بتاتے پروانی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو. حقیقت میں کیا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، مخلوقات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں. دنیا میں کتنے علوم ہیں، سارے علوم کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں. دنیا میں کتنے غیر فوائد ہیں، ان کی کیفیات کیا ہے، ان کی زندگی کا اسٹائل کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. زمین اور آسمان کی خلقت کس طرح سے ہوئی ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، کس مصلحت کے تحت بنائی گئی ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم. یہ تو کلام فلسفہ و بلاغت ہے کہ اگر تمہیں نہیں معلوم، یہ اللہ نے کہا. حقیقت یہ کہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اگر ہمیں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے تو شاید اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے ان سے کہ جنہیں معلوم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ معلوم ہے اور وہ کچھ جو ہے بہت کو سوال دیتے ہیں، پھر اہل ذکر سے دریافت نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ پر جو ہے ہم اپنے جہالت کو علم کو علم کامل اور پھر منزلیں آگے بڑھتی رہتی ہے کہ جس کا نتیجہ خسران ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اور انسان کس منزل کو پہنچ جاتا ہے وہ انسان آج کے زمانے کے اندر دیکھ سکتا ہے. لیکن انسان کے اگر اندر ہدایت لینے کا معاملہ بذات خود اگر پایا جاتا تو اللہ یہ انتظامات کبھی نہیں. یہ انبیاء کا مسلسل ملنا ہے، قرآن کا نازل کرنا ہے، انجیل کا نازل کرنا ہے، زبور کا نازل کرنا ہے، توریت کا نازل کرنا، یہ سلسلہ امامت پہ رکھنا اور آج تک نسل امامت کو قائم و قائم رکھنا. یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان محتاج ہدایت ہے اور خود ہدایت دے نہیں سکتا. قدم قدم پر ہدایت کا محتاج بھی ہے اور انسان کے اندر خود صلاحیت بھی ہے کہ وہ ہدایت حاصل کر سکے. لہذا انسان ہاتھی کا محتاج ہے، رہنما کا محتاج ہے، اور وہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ دیکھو جب تک تم رہو گے، جب تک یہ رہیں گے، یہ سلسلہ ہدایت منقطع نہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ہم نے ہاتھی کا سلسلہ ہمیشہ رکھا ہے. یہاں پر جو پردہ غیب کا کرتی ہے وہ پردہ غیب کا رہنے والا بھی ہماری ہدایت یوں کرتا ہے کہ جیسے بادل کے پیچھے سے سورج کی روشنی کرتی ہے. یہ انسان اگر اپنے سلسلے ہدایت کو دیکھے تو اللہ نے ہمیں دیا ہے تو کمی ادھر سے نہیں ہے، کمی ادھر سے. اللہ نے روز اول ہی ایسا کر دیا تھا، پہلے کے جائے کے خلیفہ
میں وہ زمین پر خلیفہ بناؤں گا. اس کے بعد اپنے ارواح کی مقدس مفتیاں کہ جن کے نور کو پیشانی آدم میں ڈالا تھا کہ جو رات کا چلتا بنے، انہیں عالم ظہور میں بھیجا اور صرف اس لیے بھیجا تاکہ انسان اور بشریت سلسلہ ہدایت سے محروم نہ رہے. لیکن انسان جب تک کہ اپنے مرض کا احساس نہیں کرے گا وہ ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جائے گا. سب سے بڑا مرض جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مریض ہی نہیں ہے. جب مریض ہی نہیں ہے تو ضرور پیدا ہوگا پھر ڈاکٹر کے جانے کا تو ضرور پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن ہدایت کے بندے کے اندر ہم ہمیشہ محتاج ہیں. کوئی انسان کائنات کا اگر باشعور ہے، باعقل ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بہت حاصل کر لیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا ہمارے پاس بہت ہے ہمیں وہاں جانے ضرورت نہیں ہے. نہ قرآن کے بارے میں کر سکتے ہیں آپ اور نہ ہدایت کے بارے میں کر سکتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہدایت ہو رہے کہ جس کے زندہ میں انسان نہیں کر سکتا ہے. باقی اشیاء کے بارے میں اندر آپ شک کر سکتے ہیں کہ ہم نے اتنا حاصل کر دیا شک کافی ہے، ہم نے اتنا حاصل کر دیا شک اتنا کافی ہے. لیکن قرآن اور وارث قرآن یہ وہ دو شے ہے کہ جس سے انسان کبھی مستغنی ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ محتاج رہے گا. قرآن کے لیے محتاج ہوگا اور وارث قرآن کے لیے محتاج رہے گا. لہٰذا غلط کہا کہ ہم دل کی عبادت کرنے والے تو اس کی فکر نہیں کرنا. قرآن کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، تحریک نہیں ہو پائے، اس کے اثر و بدل نہیں ہوگی، اس سے کیسے پیدا ہوگا. ان لہو ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. لیکن دیکھو یہ چیز ذکر کے بارے میں کسی غیر سے نہ پوچھنا، ورنہ وہ تصویر رائے کرے گا. وہ تصویر رائے کرے گا اور اپنی نفسانی اور خواہشاتی تفصیل کر کے تمہیں گمراہ کر دے گا. پھر تم الزام رکھو گے قرآن کے اوپر کہ قرآن سے ہم گمراہ ہو گئے. نہیں، بلکہ تمہارا وجہ یہ ہے کہ جس سے تم نے قرآن لیا ہے اسی سے تمہیں وارث قرآن بھی لینا ہوگا، اسی سے تمہیں وارث قرآن بھی لینا ہوگا. لیکن اللہ یہ نہیں آگے ہدایت کے سلسلے کے اندر ہم نے قرآن کو تمہیں دے دیا ہے، اب چاہے تم جس سے پڑھ رہے تھے چاہے اس سے حاصل نہیں، بلکہ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے کہ دیکھو جب ہم نے ذکر نازل کیا ہے تو ہم نے اہل ذکر بھی نازل کیا ہے. اور یہی چیزیں تھی کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا انی ذالکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو قرابت سے چھوڑے جا رہا ہوں. یہ قرآن ہے اور ہماری فطرت ہے، تم اس سے متمسک رہو گے، رابطے میں رہو گے. یہ کہا کہ آنا اور آنے کے بعد حصول علم کرنا چلے جانا نہیں، تمہیں ہمیشہ خوش میں رہنا ہے. جیسے انسان کے لیے سانس ضروری ہے، جیسے انسان کے بدن کے لیے خون کی روانی ضروری ہے، ویسے اہل بیت کا وجود ضروری ہے. اہل بیت صرف ذات کا نام نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت کا نام ہے. جیسے ہوا کا ہونا ہماری حیات کے لیے لازم اور ضروری ہے، سانس کا ہونا ہماری حیات کے لیے لازم اور ضروری ہے. بغیر ہوا کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. جیسے ہم بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، ویسے بغیر ہدایت کے ہم نہ زندہ رہ سکتے نہ ہدایت. یہ مشکل ہے کہ جس وقت انسان کو غور و فکر کر کے اس کے بارے میں آج کی دنیا میں خاص طور سے ہنگامی حالات میں اور جو ہے انسان مختلف زاویے نظر کا جو شکار ہو رہا ہے، ایسے مندر کو سیدھے سیدھے راستے پر کرنا ہے جو اللہ نے بتا دیا. انی ذالکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو برابر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن ہے ہماری ضرورت ہے، اس سے رابطے میں رہنا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، متمسک رہنا. یہ نہیں کہ فائدہ اٹھانا کبھی، لیکن فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. آپ کسی مولوی کے پاس گئے، گھنٹہ تو گھنٹہ بیٹھے، آپ نے پوچھا سوال کیے، کچھ فائدہ اٹھایا، آپ بات کریں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کہا. اہل ذکر کہا، اہل علم اور
ذکر اور ہوتا ہے. یعنی ان کے اندر بیان کی صلاحیت پائی جاتی ہے, ان کے اندر وضاحت کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اور یہاں کے بعد مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اہل علم اور اہل ذکر کیا فرق ہے. کیونکہ اہل ذکر سے مراد اہل علم تمام تمام مفسرین کے ضابطے اوپر تمام ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے اہل علم اور اہل ذکر کیا فرق ہے. کہ اہل علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں بات کو بتا دوں. میں نے ابھی نہیں بتاؤں یا ہو سکتا ہے وہ بتائے لیکن بات واضح نہ ہو پائے. وہ جو کریں گے چاہے بڑی اتنی بات ہو لیکن آپ وہ کریں گے کیونکہ ہمارا راجدھانی ہے ہر جانے سے ہمیں اگلے راستے بچانا ہے. تو کیا بتایا کہ اہل علم اسے کہتے ہیں کہ جس کی وضاحت کے بعد وہ سکتا ہے وضاحت کی گنجائش ہو, جس کی 5 سال کے بعد سوال کا جواب وہ کہتے ہیں جائے ابھی ہم نہیں بتا پائیں گے, بعد میں بتائیں گے. یہ جو ہم نے بتایا یہ آدھا سب جو بات ہے ہم اس کی وضاحت کر دیں گے. یعنی اہل علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے یہاں اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے تو بعد میں وضاحت کرے, بعد میں کلیئر کرے, یا ہو سکتا ہے وہ شاید نہ نہیں کر پائے. میں پوچھ کے بتاؤں گا اپنے رونے سے یہ انتظام ہے, ایسے کسی کو اہل کرتے ہیں. لیکن اہل ذکر وہ ہوتا ہے کہ جس سے جب پوچھا جائے, جس وقت پوچھا جائے, جو پوچھا جائے, جہاں پوچھا جائے, جس حال میں پوچھا جائے, جس کیفیت میں پوچھا جائے, وہاں لفظ نہیں کرتے تصور ہی نہیں آتا ہے. اسے کہتے ہیں ریکارڈ میں پہل ہے, دوسرا ریکارڈ میں پہلے لانے والا ہے. یعنی بتائیے کیا ہے ہمارا طریقہ کیا ہے, ہمیں کیا کریں گے, اسلام کسے کہتے ہیں. ایک ریکارڈ میں پیر رکھا ہوا ہے, دوسرے ریکارڈ میں پیر رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. سلو موشن میں کیا ہوتا ہے. ایک ریکارڈ میں انسان کا پیر ہے, دوسرے ریکارڈ میں اگر پیر رکھا ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن اسی درمیان میں اسے بتانا ہے تو ذات کو اسلام کی وضاحت کرنا ہے. شک کر رہا ہے یا آگے یہ بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام بڑا بڑا اسلام ہے. ایک حکومت کے اندر ایک قانون ہے, ایک دعویہ ہے, ایک طریقہ ہے, امبار ہے. اسلام بہت بڑا ہے. اسے بتانا ہے کوئی آگے بتائیے. ارے تو سفر نہیں کرنا ہے, سفر کو مقرر نہیں کر سکتے ہیں. ریکارڈ میں پہل نہیں ہے, ریکارڈ کو پہل بڑھا نہیں سکتے ہیں. دوسرے ریکارڈ میں پہل رہے ہیں اور اس اندر لگ رہے آگے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. دو ٹکڑوں بتایا ہمارے بارے میں شریعت کا سمیٹنا اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں ہمارا وقت کو سمیٹنے کی صلاحیت اسی کے بتائی جاتی ہے. یہ ایسا جانتے ہیں کہاں سمیٹ کے بیان کرنا ہے, کہاں وضاحت کرنا ہے. یہ بہتر جانتے ہیں. جب اس نے کہا بتائیں گے اسلام کیا ہے, آج تو کیا ہوگا جان دیتے پہل بتائیں گے, بعد میں بتائیں گے, تھوڑا بھی بتاتے ہیں اور بعد میں بتائیں گے. واضح نہیں ہوا ہے تو بعد میں پوچھ کرنا نہیں, وہاں پر بتانا ہے اور کلیہ بتانا ہے. سامنے والا پھر والا نہیں آنے والا ہے. اور ایک ایسا قانون دینا ہے کہ وہ جائے تو اس کے لیے وہی دنیا کافی ہو, کیونکہ حجت کا جملہ حجت ہوتا ہے. حجت کا جملہ حجت ہوتا ہے. ہمارے علماء نہیں ہے کہ ہم نے کہا پھر بعد میں کہا نہیں اس میں یہ کمی تھی اب یہ بڑھا لیں گے, یا دوسرے نے کہا کہ نہیں انہوں نے یہ بتایا تھا وضاحت کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دوں. نہیں, یہاں تو حجت میں بولا ہے. یہ جو کہیں گے وہ قیامت تک کے لیے ہوگا, یہ جو کہیں گے وہ پوری زندگی کے لیے ہوگا. لہٰذا نہیں بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. ملاقہ کے بتا دوں ہم بتا دیں کہ اسلام کیا ہے. طاعت اللہ اور آفت المخلوق. اسلام اللہ اکبر محافظ سے کہتے ہیں. کیا بتایا اللہ کی اطاعت مخلوق کی خدمت, یہی اسلام ہے.
پورا دین سمیٹ کر رکھ دیا، پورا عالم الہی سمیٹ کر رکھ دیا۔ اللہ کی اطاعت کرو، مخلوق کی خدمت کرو، قرار قدر اور محمد برابر مخلوق، بندوں سے رابطہ اچھا ہو، اللہ کی اطاعت کیوں زندگی بھر کرتے رہو، سمجھتے رہو احساس کیا کیسے رہو احساس سے کہتے ہیں۔ اس کے لیے اس کی معرفت لا صرف صرف کی معرفت غلط ہوتی ہے، اگر اس کی معرفت نہ ہوئی تو جاہلیت کی بات ہوگی، جہالت کی بات ہوگی، یعنی پہلے زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ لیکن عرفان الہی اور عرفان عالمیت کے اوپر یہ فرق کے ذریعے سے جگہ کی باتیں ہوتے ہیں، یقین آتا ہے اس طریقے سے جو ہے تو میں کچھ کر رہا ہوں کہ یہ کہا کہ اللہ کا عرفان، یہ کہا کہ یہ اہل بیت کا عرفان، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے عرفان میں اور اہل بیت کے عرفان میں کیا فرق ہے؟ بات کرتے ہیں وضاحت تو کیجیے، آپ کو کہتے ہیں کیجیے وضاحت۔ اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے تو اللہ کا عرفان کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائے گا، لیکن اہل بیت کو عرفان حاصل کرنا تو کون بتائے گا؟ اللہ کے عرفان کا ذریعہ اہل بیت ہے اور اہل بیت کے عرفان کا ذریعہ کون؟ اگر عرفان اس بات کے لیے ضروری ہے کہ عرفان کے لیے ایک عرفان بتانے والا ہونا ضروری ہے تو پھر عرفان الہی کے لیے اہل بیت ہے، لیکن عرفان اہل بیت کے لیے کون؟ معرفت اہل بیت کو بتائے گا، لیکن دونوں معرفتوں کے اندر فرق ہے۔ توجہ کریں گے آج معرفت الہی آثار کے ذریعے سے سمجھی جاتی ہے، معرفت الہی آثار کے ذریعے سمجھی جاتی ہے، علامات کے ذریعے سمجھی جاتی ہے، مصنوع کے ذریعے سمجھی جاتی ہے، مخلوقات کے ذریعے سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا مصنوع کو، کہا کہ جب مصنوع ایسا ہے تو سارے ایسا ہوگا۔ آپ نے دیکھا اثر کو، آپ نے کہا اثر ایسا ہے تو مقصد کیسا ہوگا۔ آپ نے دیکھا مخلوق کو، تو آپ نے کہا مخلوق کیسی ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ غور کریں گے کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عرفان الہی ڈپینڈ کرتا ہے اہل بیت کے عرفان کے اوپر، لیکن اگر عرفان ہے اہل بیت کے لیے ایک عرفان کا ہونا ضروری ہے تو پھر کون عرفان کرائے گا؟ یہ تو پھر وقت ہونا چاہیے قوموں کے اندر، اور اگر یہ سلسلہ رہا تو پھر اگر اس سلسلہ ہونا چاہیے تو ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت سے بات کرانے والا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا اہل بیت میں ہے وہ بھی جو ہے اہل بیت ہے، اس کے بعد ہم نے قیامت کی ہے تو عرفان کون کرے گا؟ تو فرق کیا ہے؟ وہی معرفت الہی آثار کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں آثار کیونکہ اللہ محسوسات سے نہیں سمجھا جا سکتا، نہ اسے سنا جا سکتا ہے، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے چکھا جا سکتا ہے، نہ اسے چھوا جا سکتا ہے، لہذا آثار کے ذریعے سے سمجھانا ہے۔ لیکن ان آثار کے بارے میں کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائیں گے۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ کسی اور نے نہیں بتایا ہے، میرے معبود نے بتایا ہے، یہ بتائیں گے۔ یہاں سے بات شروع ہوگا، اور آثار جیسے جیسے واضح ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہے گا۔ لیکن عرفان اہل بیت کیا مطلب ہے؟ انہیں کیا اثر سمجھتا ہے؟ نہیں، عرفان اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کو تفکر اور تعقل کے ذریعے سے ڈھونڈنا ہے، یعنی اللہ نے انہیں ہمارے درمیان میں حجت بنا کے پیش کیا ہے، ہمیں تلاش کر کے اپنے کاموں کو پکڑنا ہے۔ یہاں تو وہ مرحوتی آزاد کے لیے سمجھنا ہے کہ سوٹ سے پہلے رہتے ہم آزاد کے لیے سمجھنے کی کیا ہے، نہیں۔ اگر یہی مسئلہ ہوگا تو کبیر نے پیغمبر اٹھا کر کے بڑے کھاتے
اللہ وہ ہے کہ جسے اٹھا کے بچھایا نہیں جا سکتا ہے. لہذا کی معرفت کے لیے اہل بیت کی معرفت ضروری ہے، لیکن اہل بیت کی معرفت کے لیے سننا بھی ضروری ہے، دیکھنا بھی ضروری ہے. کسی نے کہا دیکھنے والی سے اپنی مجلسوں کو مزین کرو تاکہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. وہاں پر آسان سمجھنا ہے اور یہاں پر ایک سمجھنا ہے. اس لیے کہا کہ منظور کو مولا ہو بہادا علی مولا، بہادا علی پہلا ہو تو دیکھ لے، اندھا ہو تو سن لے. کیونکہ اگر دیکھے گا سنے گا نہیں تو پہچان نہیں پائے گا، معرفت نہیں قابل ہو پائے گی. اور یہ معرفت ہے ضروری. اس لیے تو کہا کہ اگر حج کر کے آؤ، اگر معصوم کی دعوت میں بھی حج قبول نہیں ہوگا. کیونکہ حج جو کرنے گئے ہو تو حج کی معرفت ہوئی ہے، وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ نماز پڑھو گے، درود میں بھیجو گے، نماز نہیں ہوگی. کیونکہ نماز بتایا کس نے؟ اہل بیت نے بتایا. تو یہ ساری مصیبتیں ہیں. دونوں میں ایسا فرق معلوم ہوا کہ معرفت الہی آثار کا محتاج ہے اور آثار کی معرفت الگ ہے. کل ہو، حقیقت ہو، کیفیت ہو، حیثیت کائنات کو بتانے والی اثرات ہیں. عبادت آسان نہیں ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے بنایا ہو، یا وہ بتا سکتا ہے جس کے سامنے بنی ہو. حقیقت کو بتانا آسان نہیں. یہ باتیں جو ہے یہ تو نقطے طور پر کی جاتی ہیں کہ یہ الگ اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ ہوتے ہم روزے، یہ اشارہ کرتے ہیں تو چاند ہے تو نہیں. اشارہ نہ بھی کرے تو اس پر اطاعت ان کی واجب ہے. چاند پر ان کی اطاعت واجب ہے، سورج پر اطاعت ان کی واجب ہے، زوال پر اطاعت ان کی واجب ہے. یہ انگلی کے اشارے، یہ ہاتھ کے اشارے، یہ آنکھوں کے اشارے، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. ہم سمجھتے حقیقت تو یہ ہے کہ پوری کائنات ان کی اطاعت میں جی رہی ہے. اگر ان کی اطاعت میں کرے تو پھر سمجھیے کہ وہ اللہ کے مخلوق ہو، اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں تو ان کی اطاعت کس کو ہے. اور ہم بھی جو مخلوق ہے وہ ان کی معرفت کے وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے. اسی لیے زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. کیا آپ نے پہچانے؟ ابھی کہانی سے بات ہو گئے مطلب ممبئی کے الناس لابد علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. یہ ہمیں میں نے کچھ نہیں کہا کیا ہمارے ہم بھی جیسے ایسا مسئلہ ہونے کی صدر بولنے لگے. نہیں، پیغمبر بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اہمیت علی کو پہچانو. علی صرف جو ہے کسی ذات کا نام نہیں ہے بلکہ تمہاری ضرورت کا نام ہے. اور اتنی ضروری شے ہے، اتنی ضروری بات ہے کہ اگر تمام کے تمام لوگ اس کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی ہے. یہ نہیں کہا کیا اگر کوئی میرے کو ایک نام تھا، اگر کوئی رسول اللہ کو نام تھا تو مجھے کہیں میں اگر تمام کے تمام لوگ علی کے محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اہمیت میں چاہتے فائدے کہتے ہیں کہ اتنی اہم شخصیت ہے کہ جو ہماری سانس کی طرح ضروری ہے، ہمارے خون کی روانی کی طرح ضروری ہے، ہمارے جسم میں روح کی طرح ضروری ہے. جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا کہ وہ انسان ہے، وہ بشر ہے اور وہ آئے تھے صرف ہماری ہدایت کے لیے نہیں. اگر اس بارے تصور ہوگا پھر وہ معرفت جو تمام والی معرفت ہے وہ حاصل نہیں ہوگا.
پہلے تو گزرنے کو ہدایت کیا، اب اس سے پہلے سے رہتا ہے نہیں، کوشش کریں کیونکہ عرفان حاصل کرنا آسان نہیں ہے. جو نبی رسول کو پایا تھا ان کی گفتگو دیکھیں آپ کتنا بڑھ ہے، لیکن نو پہ ہے سب پہ ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو جب نو درجے کا فرق ہے تو ہم تو زیرو ہم کیسے بات کریں؟ ہم کیسے ناپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں عرفان حاصل ہو گیا؟ نہیں، ہمیں قدر کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے، ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا ہے، ہمیں اپنے ہر چیز سے عرفان اہل بیت کو بڑھانا ہے. کیوں؟ جیسے جیسے عرفان اہل بیت بڑھتا جائے گا عرفان الہی بھی بڑھتا جائے گا. یہ کوئی اور جملے کے بعد مجھے سمجھ گیا کوئی جو طریقہ اہل بیت نہیں تھا، طریقہ رسول نہیں تھا کہ جہاں بیٹھے اہل بیت کے بارے میں اسلام کر کے باقی بہت خوش ہوتا ہے. نہیں، بلکہ پیغمبر اپنے احادیث کے ذریعے سے اور اللہ اپنی ان کے فضائل بیان کرنے کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ فضائل ان کے کچھ بھی نہیں ہے. اجازت ہو تمہاری بشریت بھی مکمل نہیں ہوتی، تمہاری ہدایت ممکن ہی نہیں ہے، تمہارے اندر انسانیت نہیں آ سکتی ہے، تم وہ تو یہ تو قریب ہی نہیں ہو سکتے ہو، تم قوت اور ہی پا ہی نہیں سکتے ہو، تم خوشبوئے رسالت محسوس ہی نہیں کر سکتے ہو، تم فلسفہ قیامت سمجھ ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم نہ سمجھو گے. کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے ایک واقعہ کہتا ہے کہ نے سمجھ لیا آپ ختم ہو گیا آگے ہو جائے، نہیں، ہر واقعے میں نہیں ہے. اللہ کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا، اللہ کی ہدایت کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو سمجھنا ہے تب بھی یہ سمجھنا ہوگا، ان کے بعد آنے والی قیامت کو سمجھنا ہے تب بھی یہ سمجھنا ہوگا. کیونکہ سارے پرور یہی تو ہے، جن کو اللہ کے تفصیل کرنے والے یہی تو ہے، قبر میں آنے والے یہی تو ہے، مجھے برات میں بتانے والے یہی تو ہے. محشر میں دھوپ سے انہیں کا پرچم بچائے گا، کسی کا جھنڈا نہیں بچائے گا. محشر میں کوئی کام نہیں ہوگا، جھنڈا کام نہیں ہوگا، کوئی جھنڈا کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا تو پرچم اللہ کام آئے گا، اگر کام آئے گا تو وہ علم کام آئے گا جسے جعفر نے اٹھایا تھا، جسے علی نے اٹھایا تھا، وہ پرچم کام آئے گا. کیونکہ اسلام ہے، اسلام انسان کو کامیاب کرتا ہے. جب امام حضرت صاحب نے جو قربانی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ ہمیں پہچانو. راستہ نے یہی کہا کہ جو نہیں پہچانتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم کے اندر تو پہلے آرام بھرا ہوا ہے. امام نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر کسی کو اہل بیت کی عظمت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمجھ جائے کہ وہ تمہارے آرام سے بھی ہے، وہ تمہارے آرام بھی ہے. یہ باتیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور اثر نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے شکم میں جو تمہارے خراب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بتا دیا کہ اہل بیت کی فضیلت انہیں کو سمجھ میں آئے گی جن کا مسلمان تمہارے خراب ہوگا، جس کا مسلمان تمہارے خراب ہوگا. اور ہوئی نہیں ہوئی کہ اللہ کے میدان میں دوسرا دے کر کے کہ ارے کیا چہرہ نہ دیکھنا کہ یہ تو نہیں پہچان رہا ہے.